السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کروں گی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ترجمہ: اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کرنا، اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں بکثرت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ماں کتنی زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ترجمہ: اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی و سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی و سردی برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کے علاج و معالجے کی خاطر ڈاکٹروں، علاج گاہوں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر گزار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، ترجمہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع، انکساری اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیے، بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہر حال میں ان کی اطاعت کریں، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ کہ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا گرد و غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا وہ دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی، کیونکہ جوانی میں اولاد کا خرچ والدین اٹھاتے ہیں، اس لیے جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت بدتمیزی کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ جب والدین کو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اولاد کو والدین بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کچھ اولادیں تو یہ سوچنے لگتی ہیں کہ کب ان سے پیچھا چھوٹے۔ بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر اور بسا اوقات درست اور حق بات پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک بھوں بناتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی اولاد ویسا سلوک کرے گی۔ اگر آپ کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بدتر سلوک رکھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے،
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ آخر میں گزارش ہے کہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کرے، ان کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو اسے ادا کر دے، خود دینی تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے نفلی حج و عمرہ کرے، کہیں کنواں کھدوائے یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کرے، دینی کتابیں خرید کر وقف کرے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے یا دینی علم حاصل کرنے والے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کرے، والدین کے قریبی رشتہ داروں اور تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اپنے علاقہ، ملک اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ان کی خبرگیری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔